والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طواف عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. پچھلی آیت میں اللہ نے نماز کا حکم دیا اور زکوٰۃ ادا کرنا، نبی کی اتباع کرنا اس لیے ضروری ہو گیا تاکہ لوگوں پر رحم کیا جائے. اور اگر کوئی زمین میں اللہ کو عاجز سمجھتا ہے، خیال کرتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ غالب ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور واپسی کی بری جگہ ہے. یہاں سے کچھ احکامات کا اللہ نے ذکر فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، جن غلاموں اور لونڈیوں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے، اور ان لڑکوں اور لڑکیوں کو جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہو، انہیں چاہیے کہ تم سے 3 بار اجازت مانگے پھر گھر میں داخل ہو، نماز فجر سے پہلے اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد. یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں. ان اوقات کے بعد بلا اجازت آنے سے نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے. تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آیا جایا ہی کرتے ہو. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے اور خوب جانتا ہے. واللہ علیم الحکیم، اور خوب جانتا ہے، جاننے والا ہے اور خوب حکمت والا ہے. یہ آیت غلاموں اور بچوں کی اجازت طلبی کے جو اوقات ہیں، تو اس آیت کریمہ میں قریبی لوگوں کے ایک دوسرے سے اجازت طلب کرنے کا حکم دیا گیا. اپنے مومن بندوں کو یہ حکم ہوا کہ ان کے خادم، غلام اور نابالغ بچے بھی ان سے 3 اوقات میں اجازت لیا کریں گے. ایک تو صبح کی نماز سے پہلے، اس لیے کہ اس وقت لوگ اپنے بستروں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو بلا اجازت ان کے غلاموں کو ہو یا ان کے خود کے بچے بچیوں کو ہو، اجازت کے بغیر فجر سے پہلے داخل نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ نیند ایسی چیز ہے، انسان کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے. اسی لیے اس چیز سے منع فرمایا اللہ نے. من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ. اور دوسرا وقت جو کپڑے اتارتے ہوں. کپڑے اتارتا مطلب کیا ہے؟ کپڑے اتارنا مطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی، ظہر نماز کے بعد، کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے. اس وقت کیا ہوتا تھا؟ پردے کو تھوڑی دیر کے لیے اتار دیا جاتا تھا. اسی کو خیلولہ کہتے ہیں. خیلولہ کے وقت بھی والدین کے کمرے میں ہو
یا کسی اور کے کمرے میں بلا اجازت کسی کو جانے کی اجازت نہیں. پہلے اجازت لیں گے، بعد میں پھر داخل ہوں گے. اس کے بعد تیسرا وقت عشاء کے بعد کا وقت. یہ ایسے احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بتائے ہیں جس سے انسان کی جو پرائیویسی ہوتی ہے اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیمات، اسلامی تعلیمات بہت سخت ہیں، لیکن یہاں دیکھو اخلاقاً کتنی بہترین چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائی جا رہی ہیں. اور ثلاث عورات لکم کہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم. ان اوقات کے بعد بلا اجازت آنے سے نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے. ان 3 اوقات کے علاوہ آپ کبھی بھی کمرے میں جا آ سکتے ہیں. تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آیا جایا ہی کرتے ہو. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے. یہ آیت ہمیں اخلاقیات کا درس دیتی ہے کہ اخلاق جب ایک گھر میں ہو تو کیا کرنا کہ ان اوقات میں آپ دوسروں کے کمرے میں نہیں جا سکتے. اچھا، پہلے جاتے ہوئے 3 مرتبہ اجازت لیں گے. 3 مرات چاہیے کہ تم 3 مرتبہ اجازت مانگ لو، پھر داخل ہو جانا، کوئی مسئلہ نہیں. جب اجازت مل جائے تو داخل ہو جائے. کئی دلیلیں ہیں اس کی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو، اپنی آیات کو کھول کھول کر واضح طور پر بتا دیا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. اور جب تم میں سے لڑکے اور لڑکیاں بلوغت کی حد کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت مانگیں جس طرح ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت مانگتے رہے ہیں. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی عمر رسیدہ عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے پردہ داری کے کپڑے اتاریں جبکہ وہ اپنی زیب و زینت ظاہر کرنے والی نہ ہو، اور ان کا اس سے بھی بچنا ان کے لیے بہتر ہے. اور اللہ بڑا سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اور اس سے پہلے کی آیتوں میں چھوٹے بچوں کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ چھوٹے بچے اجازت لیں گے، اور بڑے بچوں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ سن بلوغت کو پہنچ جائیں، 14-15 سال ہو جائے، تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اجازت مانگے جس طرح ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت مانگتے تھے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے، اور بڑا خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جن کے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بچوں کو پہلے سے ہی ان چیزوں کی تعلیمات دینا ضروری ہے. کیا ہے، بچوں کبھی بھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے، کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اجازت طلبی کی انہیں عادت ڈالنی چاہیے.
ہر چیز میں اجازت طلبی یہ اخلاق کا فریضہ ہے. اور گھروں میں بیٹھی رہنے والی عمر رسیدہ عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، ایسی عورتیں جن کی عمر گزر چکی ہو، نکاح کی امید انہیں نہیں ہے، مطلب کیا ہے، عمر رسیدہ ہو گئی ہے اور انہیں کوئی نکاح کی امید بھی نہیں ہے کہ ان کی نکاح کی عمر ہے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنی پردہ داری کے کپڑے اتاریں. یعنی جس طرح ایک کنواری لڑکی یا نوجوان لڑکی کے لیے اسلام نے جو قوانین بتائے ہیں پردے کے تعلق سے، وہی ایک بوڑھی عورت کے لیے تھوڑی چھوٹ دی گئی ہے کہ کبھی بوڑھی عورت سر پر سے رومال نکل جائے گھر میں، اوڑھنا جو ہے وہ کبھی نہ اوڑھے، اسی طرح کپڑوں میں رہے. اگر وہ میک اپ کرنے والی یا خود کو سنورنے والی اگر نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آج بھی بعض لوگ کیا ہے، عمر ہوتی ہے 80 سال، اپنے آپ کو 50 سال دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. انہی کے تعلق سے بیان ہوا ہے کہ اگر بد سنورنے والی عورتیں ہیں تو انہیں بچنا چاہیے کہ اپنے کپڑوں، اپنے جسم پر سارے کپڑے ڈالے رہیں. لیکن ایسی عورتیں جن کی کوئی امید نہیں ہے شادی وغیرہ کی اور ان کی عمر ایسی ہو چکی ہے کہ وہ خواہش بھی نہیں رکھتی، تو ایسی بوڑھی عورتوں کے لیے پردے کے لیے تھوڑی سی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ گھر میں ایسے ہی رہ سکتے ہیں جبکہ وہ اپنی زیب و زینت ظاہر کرنے والی نہ ہو. یہی تفصیل ہے اور ان کا اس سے بھی بچنا ان کے لیے بہتر ہوگا. اگر وہ زیب و زینت والی نہ بھی ہو تو کیا کرنا، پردہ کرنا، جتنا انہیں پردہ کرنے کا حکم ہے تو یہ بہت بہتر ہے. خیر لہن، یہ ان کے لیے بہتر ہے. اگر نہیں کرتی تو کوئی گناہ نہیں. اللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے. ان آیتوں میں ہمیں حکم دیا گیا کہ بچے بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، سب سے پہلے داخل ہوتے ہوئے 3 مرتبہ اجازت لیں. اگر اجازت مل گئی تو داخل ہو جائیں گے، اگر اجازت نہ ملی تو داخل نہ ہوں گے. اس کو بچوں کو سکھانا چاہیے. اور وہ 3 اوقات جو اللہ نے بیان فرمائے کہ ان 3 اوقات میں بالکل منع کیا گیا ہے. قرآن نے جب منع کیا تو بالکل منع کیا. تو کون سے اوقات ہیں؟ فجر سے پہلے کا وقت، اور اسی طرح دوسرا وقت خیل اللہ کا وقت، تیسرا عشاء کے بعد کا وقت. یہ 3 اوقات سونے اٹھنے کے اوقات ہیں. لہٰذا ان اوقات میں اجازت طلبی کی سخت ضرورت ہے. اس کے بغیر بچوں کو یہی بات سکھائیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.